کیا امریکہ کی جانب سے ایران پر حملے کا منصوبہ ختم ہو گیا یا ڈونلڈ ٹرمپ وہ کرنے جا رہے ہیں جس کے بارے میں کسی کو اندازہ ہی نہیں؟ عامر رضا میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ عامر بھائی، باتیں تو ہو رہی ہیں کہ شاید امریکہ اب ایران پر حملہ نہیں کرے گا، لیکن ماضی کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر صورتحال پر نظر دوڑائی جائے تو ٹرمپ وہ کرتے ہیں جس کے بارے میں کسی کو اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ کیا امریکہ ایران پر حملہ کرے گا؟ دیکھیں، شکاری نے عدیل بھائی چال بدلی ہے، شکار نہیں۔ شکار وہی ہے، چال بدلے گا اور یہ عدل بدل جو ہے جاری رہے گا۔ اس میں بہت سارے نئے جو ہیں عنصر سامنے آ رہے ہیں، اور یہ جن پر دنیا کی نظریں بھی نہیں تھیں۔ یعنی دنیا یہ دیکھ رہی تھی شاید کوئی امریکہ جو ہے براہ راست حملہ کرے گا۔ اس کے بعد جب امریکہ کے ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی یہ کہہ دیا کہ میں نے خود سے سوچا ہے کہ جنگ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، دو چیزیں اس کے مد نظر ہیں۔ ایک مد نظر اس کے یہ ہے کہ اس کو خلیجی ممالک کو بھی ناراض نہیں کرنا ہے جہاں پر اس کے مستقل اڈے ہیں۔ ان میں قطر ہے، بحرین ہے، عراق ہے، سعودی عرب ہے، کویت ہے، ان کو بھی اس نے ناراض نہیں کرنا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہماری سرزمین استعمال نہ کرے، تو اس کے لیے ضروری یہ تھا کہ اس کو کوئی لانچنگ پیڈ چاہیے تھا۔ اسرائیل نے بھی انکار کر دیا، نیتن یاہو کا میں نے کل ذکر کیا تھا کہ اس نے بھی کہا تھا کہ ایران کے خلاف اس کی سرزمین کو استعمال نہ کیا جائے، یہ نہ ہو۔ وہ تو اس لیے گھبرایا ہوا ہے کہ ایران نے جو 12 روز کی جنگ ہے نا، اس میں اچھا خاصا نقصان جی پہنچایا بالکل، تھا جون 2025 میں جو جنگ ہوئی ہے 12 دن کی، اس میں ایران نے اس کو اچھا خاصا ڈرایا ہوا ہے۔ ڈرانے سے مراد یہ ہے کہ وہاں پہ میزائل گرائیں، تو میزائل جو ہیں وہ روایتی ہتھیار پہ میزائل تھے، وہ دوسرے قسم کے ہتھیار بھی سے لیس ہو سکتے ہیں، تو اس لیے وہ بھی ڈر گیا۔ اب یہ صورتحال اس کے لیے ایسی تھی کہ وہ فوری طور پر جنگ نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے جو ہے خود کو روکا کچھ عرصے کے لیے، پھر اس نے، میں نے آپ کو بتایا تھا، ابراہم لنکن کو اس نے موو کروایا نارتھ چائنیز سی سے۔ وہ ابھی راستے میں ہے، موومنٹ میں ہے، وہ پہنچنے والا ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑی خبر یہ ہے کہ اس سے پہلے اسے گرین لینڈ کا مسئلہ جو ہے وہ اس کے پیش نظر ہے۔ یعنی اس کو اب زیادہ ضروری یہ نظر آ رہا ہے کہ ایران سے پہلے مجھے گرین لینڈ پر بیٹھنا چاہیے۔ گرین لینڈ پر بیٹھنا بھی کیوں ضروری ہے کہ وہ مزید قریب آ جائے گا ایران کے۔ اس بات کو اس طرح سے سمجھے، وہ یورپ میں داخل ہو جائے گا، اور یورپ میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کو نہ برطانیہ کا کوئی فیول ٹینک چاہیے ہوگا اپنے جہازوں کے لیے، نہ کسی اور کا، تو وہ براہ راست گرین لینڈ سے بھی کارروائی کا آغاز کر سکتا ہے۔ لیکن گرین لینڈ میں بھی تیل موجود ہے، اور جہاں جہاں تیل ہے سونگتا پھرتا ہے امریکہ اس وقت، اور وہ تیل کی جو جہاں جہاں پیداوار ہو رہی ہے اس پر وہ سونگتا پھرتا ہے، اور جہاں قبضہ کرتا ہے وہ اس کا تیل چوس لیتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ عراق اور کویت دو ملک آپ کے سامنے ہیں، اور اس پر جو ہے ایران پہ لوگ یہ خوشیاں منا رہے تھے کہ شاید ایران سے جنگ ٹل گئی ہے۔ جنگ نہیں ٹلی ہے، ایران پہ کچھ دیر کے لیے توقف آ گیا، یعنی تھوڑا وقفہ آ گیا ہے۔ ابھی بہت سارے میں نے ولاگرز کے ولاگ سنے، اور وہ یہ بات بڑے دھڑلے سے کہہ رہے ہیں کہ جی ایران سے ڈر گیا، خلیج سے بھاگ گیا، امریکہ یہ کر گیا، امریکہ وہ کر گیا۔ دیکھیں، ایک سپر پاور کے لیے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ کوئی سٹیپ لے اور اس پہ سٹیپ ڈاؤن کرے۔ ابھی تک کل ہم نے بڑا اس پر بات کی تھی کہ روس اور چین نے جو ہے اقوام متحدہ میں بڑا سخت جواب، لیکن وہ سخت جواب اقوام متحدہ میں دیا تھا۔ دوسری طرف امریکہ یہ الزام لگا رہا ہے کہ اس کے صدر کو پر جو 2 قاتلانہ حملے ہوئے پینسلوینیا اور فلوریڈا میں، اس میں جو ہے ایران ملوث ہے، اور پاسداران اسلام نے وہ سازش تیار کی تھی جس پر فائر کیا گیا، اور اس پر جلتی پر انڈین میڈیا جو ہے وہ تیل چھڑک رہا ہے۔ اس نے یہ کہا کہ ایرانی سرکاری میڈیا نے ایک رپورٹ چلائی ہے جس میں اس نے کہا ہے، جس کا آغاز یہاں سے کیا گیا ہے، اب کے نشانہ نہیں چوکے گا۔ اب اس لفظ میں، اس جملے کے اندر، یعنی اس میں ساری سٹوری جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ پر ہونے والے حملے کی ہے، لیکن اس کے ابتدائیے میں یہ جملہ اب کے نشانہ نہیں چوکے گا کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جو ہم نے نشانہ لگایا تھا وہ چوک گیا، اور اب نہیں چوکے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کیونکہ سازش تیار کی جا رہی ہے۔ اب دیکھیں، امریکہ کا جو مستقل مندوب ہے، مائک اس کا نام ہے، اس نے اقوام متحدہ کے اندر جو بیٹھ کر بات کی ہے، اس نے کہا جی کہ ہمارے ڈونلڈ ٹرمپ پر جو قاتلانہ حملے ہوئے اس میں ایران کے ملوث ہونے کا الزام ہے۔ اب یہ وہ بات ہے جو آپ اگر دوسری جنگ عظیم کی ہسٹری پڑھتے ہیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ پولینڈ کی شہزادی کو اغوا کرنے کا شہزادے کو اغوا کرنے کا معاملہ تھا، اس پر فلاں ملک کا الزام تھا، جرمنی نے چڑھائی کر دی پولینڈ کے اوپر۔
اب یہ وہی معاملہ بین اس وقت ایران پر لگایا جا رہا ہے کہ اس نے حملے کی نہ صرف منصوبہ بندی کی بلکہ ایگزیکیوشن کی، اور اس میں ایک افغانی کو استعمال کیا یعنی یہ شکاری ایک تیر سے دو شکار کرنا جا رہا ہے. ایک تو یہ ایران نے سازش تیار کی، اور دوسرا ملوث تھا افغانی یعنی ایران اور افغانستان. اب آپ آ جائیں ایران اور بگرام. بالکل دیکھیں بڑی ہی اوپن سٹوری ہے، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے. میں سن کے حیران ہو رہا تھا کہ یار یہ کیوں کہتے ہیں کہ ایران پر پیچھے ہٹ گیا. ایک سپر پاور اگر کسی جگہ پر سٹانس لیتی ہے، الحدیث جو ہے ایئر بیس، کیا اس نے اس لیے خالی کرائی ہے کہ وہ ایران سے ڈر گیا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. وہ اس لیے خالی کرائی کہ بھائی قطر نے کہا ہے کہ یہاں سے حملہ ہم نہیں کریں گے، اس لیے وہ آپ نے وہ طیارہ بردار وہ جہاز دیکھے ہوئیں گے جو سامان لے کر جا رہے تھے ان کا فوجیوں کا، اور ان کو شفٹ کیا جا رہا ہے دوسری جگہوں پر. اہم طیارے وہاں سے شفٹ کر لیے تاکہ حملہ کرنا پڑے تو دوسری جگہ سے کر سکے. لازمی بات ہے کہ وہاں پر سے حملہ ہوگا تو قطر پہ تو جسٹیفیکیشن ہے نا ایران کے پاس کہ اس کی سرزمین میرے خلاف جیسے افغانستان سے سرزمین کسی کے خلاف استعمال ہوتی ہے تو اس ملک کو رائٹ ہے نا بھئی افغانستان پر کرے کارروائی کرے. اسی طرح سے اگر ایران کے خلاف کوئی سرزمین استعمال ہوگی تو ایران کا پھر فتح 2 جو ہے وہ جانے کا پورا حق رکھتا ہے، شہاب 3 جانے کا حق رکھتا ہے. پھر کوئی اس کو روک نہیں پائے گا کہ خیبر شکن نہ وہ فائر کرے. تو یہ وہ معاملہ ہے جس کو لے کر لوگوں نے شاید یہ سٹوری بنا لی، کہانی گھڑ لی کہ امریکہ جو ہے ایران سے ڈر گیا، فوجیں بھاگ گئیں. نہ فوجیں بھاگی ہیں. میں نے اپنے اس ویلاگ کی جو میں مقصد کر رہا تھا، میں نے شروع میں کہا ہے کہ شکاری کی چال بدلی ہے، شکار نہیں. ایران اس کا شکار ہے. اس کے لیے پوری امت مسلمہ کو یکجا ہونا پڑے گا. روس اور چین کو ایران میں جانا پڑے گا، اقوام متحدہ میں نہیں. اقوام متحدہ میں تو نہ غزہ کا مسئلہ حل ہوا، نہ آج تک کشمیر کا مسئلہ حل ہوا. کون سا حل طلب مسئلہ تھا جو حل ہوا؟ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اگر امریکہ براہ راست ایران میں گھسا تو ویتنام سے زیادہ مار پٹے گی. ایرانی جو ہیں وہ ملک پرست ہیں، یاد رکھیے گا یہ بات. مذہب ان کا اسلام ہے، لیکن وہ اپنے وطن کے ساتھ جو ہے وطن پرستی جو ہے، کے اختلافات ان کی اپنی جگہ، لیکن اگر کوئی باہر سے ملک پر حملہ کرے تو وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. وطن پرستی جو ہے وہ ان کی گدھی میں شامل ہے، یعنی وہ ان کو پڑھایا اور سکھایا جاتا ہے. اور یہ صدیوں سے ہے، یہ آج سے نہیں، ہزاروں سال سے وہ چلی آ رہی ہے. وہ ایران کی سرزمین سے جو ہے وہ محبت کرتے ہیں. ان کی شاعری دیکھ لیں، ان کے فلسفے دیکھ لیں، ان کی ٹیکنالوجی کے حصول کی بات دیکھ لیں، تو اس میں پہلے نمبر پر وہ ایران کو رکھتے ہیں. باقی چیزیں وہ سیکنڈری بیس کے اوپر لے کے آتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ وقتی طور پر پیچھے ہٹا ہے، زیادہ دیر پیچھے نہیں رہے گا، اور یہ معاملہ مزید کھل کے سامنے آئے گا. بالکل، بہت شکریہ عامر رضا جی. بالکل عامر رضا نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو بتایا کہ امریکہ نے فی الحال اپنی چال تبدیل کی ہے. وہ حملہ ضرور کرے گا اور اس کا شکار ایران ہی ہوگا. عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.